امراض قلب سے بچاؤ، یہ کیا ہے، اس کا کیا حکم ہے اور یہ کیا ہے امراض قلب؟ دل کے ماہر ڈاکٹر صاحبان نے کئی سالوں کی محنت کے بعد ایک ورزش دریافت کی جس سے دل کے امراض کم ہو جاتے ہیں، دل کا جو مرض ہے، جو ہارٹ اٹیک جس کو کہتے ہیں، یہ کم ہو جاتے ہیں، اور یہ ورزش نماز سے عام طور پر ملتی جلتی ہے۔ جب ہم قیام کرتے ہیں یعنی کھڑے ہو کر کے قرات کرتے ہیں تو جسم کے نچلے حصے کو خون زیادہ ملتا ہے، تو قدرت کا نظام ہے یہ۔ اور جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو درمیانی حصے کو فائدہ ہوتا ہے، درمیان کا جو پیٹھ کا حصہ ہے یہ حصے کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو جسم کے اوپر والے حصے کو زیادہ خون ملتا ہے، یعنی جب ہم سر کے سجدہ کرتے ہیں تو اس طریقے سے سجدہ کرنے کی وجہ سے ہمارا جو خون کا دورانیہ ہے یہ سجدے کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے۔ سجدہ کرنے میں سے جسم کے اوپر والے حصے کا یعنی یہ حصہ، یہ پورا حصہ، یہ پورا پٹا جو رہتا ہے جو سجدے میں جاتے ہوئے اس طریقے سے ہے، تو یہ پورے پٹے کو خون زیادہ ملتا ہے۔ لہذا نماز کے دوران جسم کے ہر حصے کو موزوں مقدار میں خون میسر ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کئی بیماریاں مثلا دل کے امراض کم ہوتے ہیں، ہارٹ اٹیک جس کو کہتے ہیں۔ اور مشاہدے کی بات یہ ہے کہ عابد لوگ اکثر نحیف ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے دل قوی اور مضبوط ہوتے ہیں، ان کو ہارٹ اٹیک کا اشارہ کم ہوتا ہے اور وہ دل کے امراض میں کم مبتلا ہوتے ہیں۔ اٹیک بہت کم ہوتا ہے، اللہ ماشاء اللہ ہوتا ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن یہ کم ہوتا ہے بنسبت اوروں کے۔ چنانچہ یہ تفصیلات جو ہے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور جدید سائنس کی پہلی جلد صفحہ 71 پر نقل کیا، اور نماز کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 184 حروف تہجی الف عنوان ہے امراض قلب سے بچاؤ، اس کے تہجی تفصیل نقل کی ہے۔ لہذا ہم اگر نماز پڑھنے والے پابندی سے بنے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہم بھی اس موذی مرض سے بچ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اس موذی مرض اور اس کے علاوہ دیگر تمام امراض سے حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔